18 تاریخ ہے اور یہ یوم وصال ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، بلکہ ان کے خلیفہ اعظم ہیں، اور لاکھوں افراد ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ تو آج دلی میں ان کا عرس شریف ہو رہا ہے، ہم یہاں پر دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ کون سے پارے کی؟ اور سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 111 ہے، آیت نمبر 111۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ سودا کیا سودا ہوا ہے سنیں، ارشاد ربانی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، میں بے شک اللہ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں، کہ وہ جانیں اور مال جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اپنی جانیں اور اپنے اموال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیے۔ یہ اس کی کمال مہربانی، وگرنہ جو جانیں اور مال جو ہیں وہ بھی تو اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ جان کو ہم نے خود تو نہیں بنائی، اسی نے بنائی ہے، مال بھی اسی نے دیے۔ تو کہنے والا کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ یہ اس کی کمال مہربانی سے کہ میں نے سودا کر لیا ہے مومنین کے ساتھ کہ وہ اپنی جانیں اور اپنے مال پیش کریں اور میں بدلے میں ان کو جنت دیتا ہوں۔ اس پر میں نے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال خرید لیے۔ جو اس طرح کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ اردو میں ایک لفظ آتا ہے مشتری، مشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا، وہ اسی سے نکلا ہے، بیع و شراء، بیچنا اور خریدنا، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم سے مراد کیا ہے؟ ان کی جانیں، واموالهم اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب انہوں نے جانیں کس طرح قربان کرنی ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یقتلون کافروں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور خود قتل ہو جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سودا اللہ نے فرمایا۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اللہ نے یہ جو وعدہ فرمایا یہ سچا وعدہ ہے، اللہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، سچا وعدہ ہی کرتا ہے۔ اور فرمایا صرف قرآن پاک میں نہیں، یہ تورات میں بھی یہ وعدہ کیا ہے، انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی سب سے آخر میں اس میں بھی وعدہ کیا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا بھی کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں۔ فرمایا کہ اس کے وعدے کو سچا سمجھو، یہ وعدہ اتنا سچا ہے کہ اس نے اس کو تورات میں بھی بیان کیا ہے، انجیل میں بھی بیان کیا ہے، قرآن پاک میں بھی بیان کیا۔ فرمایا بتاؤ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فاستبشروا خوشیاں مناؤ، کس بات کی؟
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِہ، اس سودے کی جو اللہ کے ساتھ تم نے سودا کیا ہے اس کی تم خوشیاں مناؤ۔ اس سے ایک مسئلہ اور واضح ہوا کہ جب کوئی دینی خوشی حاصل ہو تو خوشی کا اظہار کرنا اللہ کی رضا کے حصول کا سبب ہے اور اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، بِبَیعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِہ، اس سودے کی وجہ سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کی خوشی میں تم خوشیاں مناؤ۔ فاستبشروا، خوشی مناؤ، بِبَیعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِہ وَذَالِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کہتے ہیں عربی میں کامیابی کو، عظیم کہتے ہیں بڑی۔ وَذَالِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ سودا کر لیا ہے تمہاری جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا۔ حالانکہ اگر میں نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ اگر سوچے تو نہ جانیں ہماری اپنی ہیں نہ مال ہمارے اپنے، یہ اس کی کمال رحمت ہے اور کمال شفقت ہے اور کمال عنایت ہے کہ اس نے ان الفاظ میں اس سودے کو بیان کیا ہے۔ مگر نہ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے جانیں قربان کر دو کیونکہ جان میں نے دی ہے، مال قربان کر دو کیونکہ میں نے دیے، لیکن اس نے اپنی کمال رحمت سے فرمایا کہ میں نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کیا ہے اور اللہ اس وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے، اس کا وعدہ سچا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ان آیات پہ عمل کر کے دکھایا کیسے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور دریغ نہیں کیا انہوں نے مال قربان کرنے سے اور جان قربان کرنے۔ مال قربان کرنے کا واقعہ تو آپ نے 12 سن رکھا ہے، صرف اشارہ مقصود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سارا واقعہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بیان کیا اور بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور جانیں کیسے قربان کی ہیں وہ بھی آپ نے غزوہ بدر، احد، ان کے بیان سنے ہوئے ہیں کہ کیسے جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کے لیے، ناموس رسالت کے لیے صحابہ کرام کافروں سے لڑے اور یہاں تک کہ کفار نے بھی اعتراف کیا کہ ہم اس لیے ان سے ہار جاتے ہیں کہ ان کو زندگی کی بجائے موت زیادہ پیاری ہے، یعنی وہ تو موت ہی کہتے ہیں نا، ہم شہادت کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی زندگی سے زیادہ جس کو موت پیاری ہوگی اس سے کون لڑ سکتا ہے، اس سے کوئی بندہ نہیں لڑ سکتا، اس لیے ہم ہار جاتے ہیں۔ یہ کافروں کا بیان تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبہ جان ساری کی گواہی غیروں نے بھی دی۔